من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں سورۃ ملک کے فضائل اور کچھ ابتدائی آیتیں بیان ہوئی تھیں۔ اب اواخر کی آیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے، اور پھر ہماری سورۃ الملک جب ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو قدرت کی پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، پھر نافرمان لوگوں کا بیان کیا، پھر فرمانبرداروں کا بیان کیا، پھر آگے اللہ اپنے احسانات کو جتائیں۔ اب آگے ایک مثال دے رہے ہیں، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو۔ اس مثال میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا جو کفر کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ اوندھا منہ چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک تو نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جو ایمان کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ پر ایمان لایا اس نے، اور وقت کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، تو وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ سیدھے راستے پر بھی سیدھا سیدھا چل رہا ہے۔ سیدھے راستے ایک تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہو اور چل بھی ٹھیک رہا ہو، ایک یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہو اور چل ٹھیک نہ رہا ہو، تب بھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں راستہ بھی سیدھا ہے اور وہ چل بھی سیدھا رہا ہے، تو یہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اپنے احسانات کو جتلا اور بتا رہے ہیں، اور انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں، جیسے تمہاری پیدائش ہے، تمہاری سماعت ہے، تمہاری بصارت ہے، تمہارا دل ہے۔ سماعت سے مراد سننے کی طاقت، بصارت سے مراد دکھنے کی طاقت، اور دل جو ہے یہ اس سے مراد سوچنے کی طاقت، سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ ساری کس نے پیدا کی ہیں؟ تو اللہ یاد دلا فرما رہے ہیں یہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے پیدائش کا مقصد یہ تھا، ان سب نعمتوں کے حصول کے بعد مقصود یہ تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرتے، لیکن تم ناشکری میں لگ گئے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس آیت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ حاشیہ نمبر 6 یہ کہ کافر لوگ بار بار آخرت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر آخرت کا عذاب برحق ہے تو اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ کافر لوگ مذاق اڑانے کے طور پر کہتے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ملا کہ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کس چیز کا علم؟ یعنی قیامت کے آنے کا علم۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ نشانیاں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، تو علم جو ہے کامل طور پر کہ قیامت کب واقع ہوگی، کس دن آئے گی قیامت، اور انسان سارے کے سارے انسان کس دن مر جائیں گے، قیامت کون سے دن میں واقع ہوگی، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا، ان کے ذمے کیا لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور میں تو بس صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ لگایا تھا، نبوت کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ صاف طور پر خبردار بھی کر دیں، اور جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری بھی دے دیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کی ذمہ داری تھی، اور نبوت کے منصب کی بھی ذمہ داری یہی تھی۔
اب اور کافر لوگ کیا کہتے تھے، فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ ہاں، یہ اس وقت کا بیان ہے جب قیامت آ جائے گی، پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب قیامت کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت نہ انسان کی توبہ قبول ہوگی، نہ انسان کی معافی تلافی قبول ہوگی، اور انسان جو جھٹلاتا تھا اس کا عذاب اس کو آ کر پکڑ کر رہے گا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ، چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ حاشیہ نمبر 7۔ بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، جیسے کہ سورہ طور آیت نمبر 30 میں گزرا ہے کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرمائے یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح عطا فرمائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے تمہارے انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں کافروں کو عذاب سے ضرور سابقہ پڑے گا، ان کو عذاب چکھنا پڑے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اٹھا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیں، تب بھی کافروں کا عذاب تو آ کر ہی رہے گا جو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اس جھٹلانے کی وجہ سے کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لیتے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، چنانچہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اب جو جھٹلانے والے ہیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ مرنے کے بعد جب عذاب کو تم سامنا دیکھ لو گے، سامنا کر لو گے، تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا اور تم حسرت اور افسوس کرو گے، لیکن ظاہر ہے کہ موت کے بعد اور موت کے وقت حسرت افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ، اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ حاشیہ نمبر 8۔ جب یہ بات طے ہے پانی سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے تو آخر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا مستحق ہو، اور کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اس کی اس قدرت کا انکار کیا جائے کہ وہ انسانوں کو زندہ کر کے انہیں جزا یا سزا دے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ایک پانی کی مثال لے لو جس کو تم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہو، اور پانی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود دیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے ہی بنایا ہے، اور پانی انسان کی ضرورت ہے اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی میں اس کا گزارا نہیں ہے انسان کا۔ تو ایک پانی جو بہت زیادہ فائدے والی چیز ہے، اگر یہی اللہ رب العزت ختم کر دے اور زمینوں سے بھی ختم کر دے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے تہ بتہ پائپ لائن بچھائے ہوئے ہیں اور پانیوں کا نظام عطا کیا ہوا ہے، پہاڑوں میں اللہ رب العزت نے بارش برسا کر برف کی صورت میں پانیوں کو اسٹور کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا بہت بہہ رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے۔
تو اگر اللہ یہ سارا ہی نظام ختم کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا اور چلتا ہوا پانی اور رواں دواں پانی لے کر آئے جس سے تم فائدہ اٹھا سکو؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سارے کام کر سکے اور ساری انسانی کی ضروریات کو پورا کر دے۔ تو ان ساری ضروریات کو پورا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ جب اللہ کا کام ہے تو اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ اور اس کے جزا سزا والے دن سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ آج ہماری سورہ آج کے دن ہمارا سورۃ الملک ترجمے کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مزید اگلی صورتوں کو اپنے توفیق سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔